اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو رافع نے یہیں سے ہونا ہے. ابو رافع نے ایسے وقت میں اس کتاب کو لکھا کہ جب حدیث کو لکھنا خلیفہ وقت کی نظر میں بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا. ابو رافع کے بعد دوسرے شیعہ مؤلفین بھی اسی پابندی کے دور میں اسلامی حدیثوں کو لکھنے اور ان کو محفوظ کرنے میں مشغول ہو گئے. کہاں سے؟ یہاں سے. اگر جامع تسنن نے حدیث کو لکھنے پر پابندی کی بدعت کے نتیجے میں 100 سال یا اس سے زیادہ مدت تک حدیثوں کو محفوظ نہیں کیا تو خوش قسمتی کے سے جامع تشیع اس راہ میں آگے نکل گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ خود پیغمبر اکرم کے دور میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ ابو رافع نے بھی جو حضرت کے اصحاب اور حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے تھے، ایک کتاب السنن والاحکام والقضایا کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی. 1 نمبر کے حاشیے پہ جا کے دیکھیے فہرست جی ابو رافع نے لکھی تھی. جی کیا نام تھا؟ سنن والاحکام والقضایا کے نام سے لکھی، اور اس میں اسلام کے مختلف ابواب سے متعلق مخصوص احکام اور سنن کو مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و قضایا کے متعلق احکام کو جمع کیا. اگر ہم اس کتاب کو صحابہ کے ذریعے جمع کی جانے والی پہلی حدیث کی کتاب شمار کریں تو اس نوعیت کی پہلی فقہی کتاب بھی شمار کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اگر اس کو حدیث کی کتاب کہیں گے تو فقہی کتاب بھی ہے وہ ساتھ ساتھ پہلی. ابو رافع نے ایسے وقت میں اس کتاب لکھا کہ جب حدیث کو لکھنا خلیفہ وقت کی نظر میں بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا. ابو رافع کے بعد دوسرے شیعہ مؤلفین بھی اسی پابندی کے دور میں اسلامی حدیثوں کو لکھنے اور ان کو محفوظ کرنے میں مشغول ہو گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے اماموں کے اقوال کو تحریف اور دوسرے آفات زمانہ کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا. یہ پروگرام امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک جاری رہا. کہاں سے کہاں تک مولانا؟ مولانا متقیام سے لے کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام تک جاری رہا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں اسے درخشاں ترقی حاصل ہوئی. درخشاں ترقی یعنی قابل محسوس. اور اس طریقے سے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز نے حدیث کو جمع کرنے کا حکم صادر کیا تو 5ویں امام کے ہر جید صحابی صحیح ہے اور شاگرد کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں. محمد بن مسلم جو شیعوں کے عظیم شخصیتوں بلند درجہ کے بافضیلت راویوں میں سے تھے، فقہ و حدیث میں 5ویں امام کے شاگردوں کے درمیان نمونے کے مثل تھے. کون؟ محمد بن مسلم. اور کوفے کے رہنے والے تھے اور شہر مدینہ میں 4 سال تک قیام کے دوران برابر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اور آپ کے بعد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے. کتنے سال؟ 4 سال مسلسل. اور ان 2 بزرگ اماموں کے حضور سے مستفیض ہوتے تھے. آپ کا کہنا ہے کہ جس موضوع کے متعلق بھی میرے ذہن میں خیال آتا تھا اس کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھتا تھا، اس طریقے سے کہ میں نے 5ویں امام سے 30,000 حدیثیں اور امام صادق علیہ السلام سے 6,000 حدیثیں یاد کر لی. کتنی؟ 5ویں امام سے ابو الحسن 30,000، 6ٹھے امام سے 6,000. تمہیں کئے ہزار یاد ہے کہ کئے یاد ہے؟ محمد بن مسلم. محمد بن مسلم 4 اور 5ویں امام کے شاگردوں میں مسلسل ان کے پاس رہنے، اور 4 سال جب مدینے میں رہے تو پورا وقت آپ نے کس کو دیا؟ امام کے حضور میں، ان کی خدمت میں. کہا میرے ذہن میں جو بات آتی تھی اس کے متعلق میں امام سے پوچھ لیتا تھا. امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں میں اگر اختلاف نظر پیدا ہوتا تھا تو وہ محمد بن مسلم کے پاس جاتے تھے. صحیح نا؟ آپس میں اگر اختلاف ہو جائے، ویسا ویسی ہو جائے، ویسے تمہارے پاس ہے نا، یہ ہے وہ یہ نہیں ہے، امام نے کہا تھا نہیں کہا تھا، تو کہاں جاتے تھے؟
محمد بن مسلم کے پاس. انہوں نے جو کچھ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہوتا تھا وہ ان کے جواب میں نقل کرتے تھے. یہاں سے لکھا جا رہا ہے 2 نمبر پہ آئیے الاختصاص شیخ مفید علیہ الرحمہ کی صفحہ 201 پہ. محمد بن مسلم نے ایک کتاب تالیف کی تھی جس کا نام تھا 400 مسئلہ. 400 مسئلہ یعنی 400 مسائل. 400 کس کو بولیں گے؟ 400 مسئلہ یعنی 400 مسائل. گویا اس میں ان 400 مسائل کا جواب تھا کہ جنہیں 5ویں امام چھٹے امام کی زبان سے انہوں نے سنا تھا. تب امام محمد باقر علیہ السلام سے تربیت پانے والوں میں سے ایک اور شخصیت جابر بن یزید جعفی کی ہے. کون؟ جابر بن یزید جعفی. صحیح ہے، یاد رکھیے. ایک ہے جابر بن عبداللہ الانصاری. یہ کیا ہے؟ جابر بن یزید جعفی کی. وہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے حضور سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور 5ویں امام کے پرفیض مکتب سے مستفیض ہونے کے سبب سے بلند علمی درجات پر فائز ہوئے. جابر 70,000 حدیثوں کے حافظ تھے. اللہ اکبر. کتنی؟ 70,000 حدیثیں. اتنی تو میرے خیال سے جو ہم نے کتب اربع کی تعداد دیکھی تھی اس میں بھی نہیں. یاد ہے ایک میں 16,000 ایک میں 15,000 کچھ، ایک میں 6,000 ایک میں 5,000 کچھ، 3,000 کچھ تھی. اور کیلکس نہیں آتی. 70,000 حدیثوں کے حافظ تھے جو انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی. انہوں نے 5ویں امام کے علوم و دانش سے فائدہ حاصل کر کے بہت سی کتابیں اور آثار بطور یادگار چھوڑے ہیں کہ جو شیعوں کی حدیث لکھنے اور معرف اسلامی کو جمع کرنے پر توجہ کی دوسری دلیل ہے. علماء نے جابر کے علمی آثار میں 8 کتابیں ذکر کی. کتنی کتابیں؟ 8. تیسرا نام ہے مولانا زرارہ بن عیون. بہت بڑی شخصیت ہے. جناب زرارہ سے کافی حدیث ہیں. زرارہ بن عیون. تو 3 آپ کو راوی سمجھ میں آیا مولانا؟ کون کون؟ محمد بن مسلم اور جابر ابن یزید جعفی اور زرارہ بن عیون. زرارہ کا آپ مجلسوں میں تذکرہ سنیں گے، بہت ساری روایتیں سے بیان کیا. زرارہ بن عیون یہ کون ہے مولانا؟ 5ویں اور 6ٹھے امام کے اصحاب ہیں. نے بھی جو امام محمد باقر علیہ السلام کے جید شاگردوں میں سے تھے. حضرت سے 1,236 حدیثیں نقل کی. ٹھیک ہے، 5ویں امام سے کتنے؟ 1,236. امام محمد باقر علیہ السلام شام میں. تو تینوں کے نام یاد رہیں گے مولانا؟ کیا؟ محمد بن مسلم جعفی اور زرارہ بن عیون. جابر ابن یزید جعفی نے سوچی 70,000 حدیثیں کے حافظ تھے اور 8 کتابیں ان سے. کتنا بڑا ذخیرہ ان کے پاس. پانچویں امام کی مایا افتخار زندگی کے اہم واقعات میں سے آپ کا شام سفر کرنا بھی. ہشام بن عبد الملک. ہشام بن عبد الملک جانتے ہیں کون ہے مولانا؟ میرے خیال سے مروان کا بیٹا ہے، مروان کا پوتا. کون؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں اس کا نام شروع بھی ہے. ہاں کیوں نہیں ہے؟ دیکھ لیتے ہیں اس کا پورا نام کیا ہے. ہاں مروان کا ہی لڑکا ہے. ہشام بن عبد الملک بن مروان.
مروان وہی مروان جس نے قتل امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا ولید کو. صحیح ہے. اسی کا بیٹا یہ ہشام ہے. نہیں بیٹا نہیں پوتا ہوا عبد الملک اور اس کے دادا کا نام مروان. سمجھ میں آیا؟ یعنی تاریخ کے دامن میں جب اس طرح سے آپ اوپر سے لنک کو جوڑیں گے تو آپ کو کئی شکلیں واضح ہو جائیں گی. جیسے جناب مسلم ابن عقیل سے جنگ جو لڑی تھی گئی تھی کوفے کے اندر، اس کا کون تھا؟ سربراہ کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے محمد بن اشعث. محمد بن اشعث یعنی جو فوج عبید اللہ بن زیاد کی لڑ رہی تھی جناب مسلم سے، اس کا سپہ سالار، اس کا ہیڈ محمد ابن اشعث. اب تو بتا دیں امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے جو امام کو زہر دیا، کیا نام ہے اس کا؟ امام حسن علیہ السلام کی بیوی یاد ہے؟ جعدہ بنت اشعث. جعدہ بنت اشعث یہ اسی کی بہن ہے. کس کی؟ محمد. یہ پورا خاندان دشمنی ہے اہل بیت میں مبتلا ہے. اس کا باپ اشعث بھی بدماش تھا. یعنی جب آپ اوپر سے لنک کو دیکھیں گے نا تو آپ کو تاریخ کی کئی چیزیں ایک دوسرے سے لنک نظر آئیں. اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کون جو ہے بھائی مروان دادا ہے اس کا، وہ بھی کیا ہے؟ دشمن ہے رسول. دشمن ہے رسول بھی ہے. اس کو اس کے باپ حکم، اس کا مروان کا باپ حکم ہے. مروان کو حکم کو رسول اسلام نے مدینے سے نکالا تھا. مروان کو اور اس کے باپ حکم کو، مروان ابن حکم اس کا نام، دونوں کو رسول نے مدینے سے نکالا تھا. چونکہ یہ رسول اسلام کا مذاق اڑایا کرتے، مدینہ نکال باہر کیا تھا. ابو بکر خلیفہ ہوئے، ابو بکر نے ان کو نہیں بلایا مدینے میں. عمر خلیفہ ہوئے، عمر نے نہیں بلایا. عثمان خلیفہ ہوئے، عثمان نے بلایا. بلایا بھی مروان کو اپنا داماد بھی. وہی مروان ہے جو ولید کو مشورہ دے رہا تھا کہ امام حسین کا قتل کر دو، انہوں کو ایسے جانے مت دو کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ندا بلند کی ابن مرجان تحدثنی بالقتل، جب ابن مرجانا تحدثنی بالقتل، کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ صحیح ہے. اس مقام پہ کون ہے؟ ولید. اسی کا پوتا کون ہے؟ ہشام. دیکھیے کہاں سے دشمنی کیسے چل رہی ہے. نہیں کہ یہ پہلے دادا اچھا رہا اور باپ اچھا رہا نا، پوری نسل بنی امیہ کے خاندان سے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اب دیکھیے کہ پانچویں امام کی مائع افتخار زندگی کے اہم واقعات میں سے آپ کا شام سفر کرنا بھی ہے. ایسا ہے، اس کو جانے دیتے ہیں کل کے لیے، ہے نا؟ ہونے والا ہے نا، ہو گیا ہے، پڑھ لیا یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. ہشام بن عبد الملک. آپ سمجھ میں آئے ہشام کون ہے؟ یہ جو آپ کے دور میں خلیفہ تھا، ہمیشہ آپ کی غیر معمولی محبوبیت اور مقام و منزلت سے خوفزدہ رہتا تھا. محبوبیت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی پسند، جتنا آپ لوگوں کو چاہتے تھے، آپ کے مقام و منزلت سے کیا رہتا تھا؟ خوف زدہ. چونکہ وہ جانتا تھا کہ پانچویں امام کی پیروی کرنے والے آپ کو اپنا امام سمجھتے ہیں. یعنی جو پانچویں امام کو مانتے ہیں وہ کس کو امام مانتے ہیں؟ مجھے امام نہیں مانتے بلکہ پانچویں امام کو مانتے ہیں.
لہذا وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ آپ کے معنوی نفوس کے بڑھنے اور آپ کی پیروی کرنے والوں میں اضافہ کو روک سکے. یعنی اس کی کوشش یہ ہوتا تھا کہ آپ کے چاہنے والے بڑھنے نہ پائیں. ایک سال جب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے تو ہشام بھی حج کے لیے روانہ ہوا. ادھر 5ویں ماہ اور 6ٹھے ماہ ہشام. حج کے دنوں میں امام صادق علیہ السلام نے مسلمانوں کے ایک مجمع میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں اور امامت کے متعلق گفتگو کی، جس کی خبر فوراً ہشام کی طرف سے مامور افراد کے ذریعے سے اس کے کانوں تک پہنچ گئی. کس کے کانوں تک؟ ہشام کے. ہشام جو ہمیشہ امام محمد باقر علیہ السلام کے وجود کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا، اس بات سے اسے شدید جھٹکا لگا، لیکن مراسم حج کے درمیان شاید کسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے امام اور آپ کے فرزند سے کچھ نہیں کہا. صحیح نا؟ حج کے درمیان. لیکن اس نے اپنے دارالحکومت دمشق پہنچتے ہی حاکم مدینہ کو حکم دیا کہ امام محمد باقر اور آپ کے فرزند امام جعفر ابن محمد کو شام بھیج دے. صحیح ہے؟ امام نے مجبور ہو کر اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ مدینے کو الوداع کہا اور دمشق پہنچے. صحیح ہے؟ ہشام نے اپنی ظاہری عظمت کو امام کے سامنے ظاہر کرنے کی غرض سے اور اپنے اس خیال سے کہ حضرت کے مقام و منزلت میں کمی واقع کرے، آپ کو 3 دن تک ملاقات کا وقت ہی نہیں دیا. صحیح ہے؟ تاکہ آپ کی شان گھٹ سکے. شاید وہ ان 3 دن کے دوران اس فکر میں رہا ہو کہ کس طرح سے امام سے ملاقات کرے اور کون سا نقشہ تیار کرے جس کے ذریعے سے لوگوں کی نظر میں امام کے مقام و منزلت ہلکا ہو جائے. صحیح ہے؟ یہ اس کی اپنی کوشش تھی. انشاءاللہ اس نے کیا اندازہ کیا، کیا انجام دیا، اسے ہم لوگ کل جانیں گے. والحمدللہ رب العالمین.